السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا الکریم وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین، اما بعد۔ زوم کلاس میں حاضری دینے والے بھائیوں اور ساتھیوں، نماز نبوی شرعی کورس کا یہ تیسرا کلاس ہے، جس کے اندر انشاءاللہ العزیز نماز چھوڑنے والوں کا شرعی حکم اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ گزارش ہے کہ کلاس غور سے سنیں گے، اور اگر کوئی سوال رہے گا تو وقت ختم ہونے سے 15 منٹ پہلے میں ٹائم دوں گا، آپ لوگ اپنے سوالات لکھ کر یا مائک کھول کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کو ہدایت سے نوازے، اور ہم سب کے ذریعہ دوسروں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ نماز چھوڑنے والوں کا شرعی حکم۔ ایک مسلمان کے اوپر اللہ تعالی نے دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض اور واجب فرمایا ہے، چاہے وہ مرد ہو اور چاہے وہ عورت ہو۔ بلوغت کے بعد ہی سے ہر مسلمان پر نماز فرض اور واجب ہو جاتی ہے، اور آپ لوگوں کو پچھلے درس میں نماز کی اہمیت، خصوصیت اور فضیلت بتلانے کے ساتھ ساتھ یہ بات پڑھائی جا چکی ہے کہ نماز یہ دین اسلام کا اہم ترین رکن ہے، بلکہ شہادتین کے اعتراف اور اقرار کے بعد سب سے پہلا رکن نماز ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر کی روایت کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اور ایک مسلمان کو یہ بات اچھی طرح جاننی چاہیے اور اس پر یقین کامل رکھنا چاہیے کہ نماز کسی بھی صورت میں، کسی بھی حالت میں، کتنے ہی سخت ترین حالات آ جائیں پھر بھی معاف نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر کافروں سے آمنا سامنا کا مقابلہ ہو رہا ہے تب بھی نماز معاف نہیں ہے۔ ہاں، چند حالات میں 2 وقت کی نماز ایک ساتھ پڑھنا جائز ہے، اور چند حالات میں 4 رکعت والی نمازوں کو 2 یعنی قصر کر کے پڑھنا جائز ہے، لیکن نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اگر آدمی مرد ہو یا عورت ہوش و حواس کی حالت میں ہے تو نماز معاف نہیں ہے۔ اور سب سے پہلی جو عبادت اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر فرض اور واجب کیا ہے وہ نماز ہی ہے۔ نماز کس پر واجب ہے؟ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو۔ ہر مسلمان جو عاقل ہے، عقل مند ہے، دیوانہ اور پاگل نہیں ہے اور بالغ ہے، اس کے اوپر نماز فرض ہے۔
نماز کا چھوڑنا قطعاً جائز اور درست نہیں ہے۔ نماز کی ادائیگی کے بارے میں سستی کرنا، لاپرواہی کرنا بہت ہی بڑا جرم اور گناہ ہے، بلکہ منافقوں کی عادتوں میں سے ایک عادت ہے۔ لیکن سماج کے اندر خاص طور پر مسلم سماج، جن کے اوپر دن اور رات میں 17 رکعت نمازیں فرض اور واجب ہیں، اکثر یہ محسوس کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ کچھ مسلمانوں کے یہاں سب سے زیادہ سستی، لاپرواہی اور کاہلی نماز ہی کے بارے میں ہے۔ یہ نماز جتنی اہم عبادت ہے، اس کا جتنا اہم مقام اور رتبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جتنا ہی زیادہ یہ محبوب عمل ہے، اتنا ہی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اس کے بارے میں لاپرواہی کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں۔ بلکہ سماج کے اندر آپ ایسے لوگوں کو بھی دیکھتے ہوں گے جو خالی جمعہ ہی پڑھتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے جو خالی عید اور بقرعید کی نماز ہی پڑھتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اپنے قریبی رشتہ دار پر جنازہ کی نماز ہی پڑھتے ہیں۔ اسی لیے ضرورت ہے امت کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ نماز چھوڑنے والوں کا کیا حشر ہوگا، اور ان کا شمار اور ان کی گنتی کن لوگوں میں سے ہو جائے، کیونکہ نماز کا کسی بھی حالت میں چھوڑنا قطعاً جائز اور درست نہیں ہے، بلکہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو بڑے غور سے ہم سنیں نماز چھوڑنے والوں کا حکم۔ اگر کوئی شخص نماز کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ نماز فرض نہیں ہے، نماز اسلام کا رکن نہیں ہے، اور انکار کرتے ہوئے وہ نماز کو چھوڑتا ہے، نماز کو چھوڑتا ہے کیونکہ وہ نماز کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، وہ فرض مانتا ہی نہیں ہے، تسلیم ہی نہیں کرتا، تو ایسا شخص چاہے وہ مرد ہو یا عورت متفقہ طور پر کافر ہے، مکمل کافر ہے۔ کون؟ جو نماز کے فرض ہونے کا انکار کرے، نماز کے واجب ہونے کا انکار کرے، وہ شخص کافر ہے، چاہے وہ پڑھے ہی کیوں نہ، چاہے وہ نماز پڑھے ہی کیوں نہ، پھر بھی وہ کافر مانا جائے گا۔ کیوں کافر مانا جائے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض اور واجب کیا ہے، اور وہ نماز کی فرضیت کا، وجوب کا، واجب ہونے کا، فرض ہونے کا انکار کرتا ہے۔ اس بات پر تمام اہل علم، علماء کرام کا اتفاق ہے کہ کوئی بھی شخص جو نماز کی فرضیت کا، نماز کے واجب ہونے کا انکار کرے، وہ کافر ہے، چاہے وہ نماز پڑھے ہی کیوں نہ، پوری پابندی کے ساتھ بھی وہ نماز پڑھے تو اس کے نماز پڑھنے سے کوئی اس کے اوپر فرق نہیں پڑے گا، وہ کافر مانا جائے گا۔ چلتا کمی جی، ایک بات تو یہ۔ دوسرا حکم، ایک آدمی نماز کو مکمل طور پر چھوڑتا ہے، کبھی نہیں پڑھتا، حالانکہ وہ نماز فرض ہونے کا، واجب ہونے کا اقرار کرتا ہے، انکار نہیں کرتا۔ دوسرا آدمی ایسا ہے جو نماز کے فرض ہونے کا اقرار کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے، مانتا ہے، لیکن وہ مکمل طور پر بالکل نماز نہیں پڑھتا، وہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، سرے سے کبھی بھی نہیں پڑھتا ہے۔
तो ऐसा आदमी भी काफिर है। उलमाए किराम का इसी बात पर इत्तिफाक है। फर्ज मानता है, वाजिब मानता है, लेकिन बिल्कुल वो पढ़ता ही नहीं, नमाज के करीब ही नहीं जाता। तो ऐसा आदमी जो मुकम्मल तौर पर नमाज के करीब ना जाए, बिल्कुल ना पढ़े, ऐसा आदमी भी काफिर है और उसका कुफ्र अकबर है और वो इस्लाम से बाहर हो जाएगा। अलबत्ता तीसरा वो आदमी जो नमाज की अदायगी में सुस्ती और लापरवाही करता है, पढ़ता है, कभी छोड़ देता है, कभी वक्त से पढ़ता है, कभी बेवक्त पढ़ता है, तो ऐसे आदमी के बारे में उलमाए किराम का इख्तिलाफ है। किस आदमी के बारे में? जो पढ़ता है, फर्ज भी मानता है, वाजिब भी मानता है, लेकिन पढ़ने में सुस्ती और लापरवाही करता है, कभी पढ़ता है और कभी छोड़ देता है, कभी वक्त से पढ़ता है और कभी बेवक्त पढ़ता है। तो ऐसे आदमी के बारे में उलमाए, ऐसे आदमी के बारे में, ऐसे अपने आप को मुसलमान कहने वाले के बारे में उलमाए किराम का इख्तिलाफ है। कुछ उलमाए किराम का कहना ये है कि वह आदमी जो नमाज की फर्जियत का एतराफ और इकरार करे, लेकिन नमाज की अदायगी में सुस्ती और लापरवाही करे, कभी पढ़े, कभी छोड़ दे, कभी बेवक्त पढ़े और कभी वक्त से पढ़े, तो कुछ उलमाए किराम का कहना है कि ऐसा आदमी भी काफिर है और वो दीन इस्लाम से निकल जाएगा। ये लोग दलील बनाते हैं, यौम युक्शफ अन साक़ व युदअउन इला सुजूद फला यस्ततिऊन खाशिअतन अबसारुहुम तरहकुहुम दिल्ला वक़द कानू युदअउन इला सुजूद व हुम सालिमून। इस आयत करीमा के अंदर इस बात का जिक्र है कि तारिक सलाह, नमाज का छोड़ने वाला काफिर है और मुनाफिक है, क्योंकि रोज़े क़यामत जब अल्लाह ताला अपनी पिंडली खोलेगा और नमाज की दावत दी जाएगी, तो जो दुनिया के अंदर सजदे की दावत दी जाएगी, तो जो दुनिया के अंदर नमाज के पाबंद थे वो फौरन सजदा रेज़ हो जाएंगे, और जो दुनिया के अंदर नमाज के पाबंद नहीं थे वो अल्लाह के रूबरू, अल्लाह के सामने, अल्लाह के दरबार में सजदे नहीं कर पाएंगे। तो उलमाए किराम ने इस आयत करीमा से दलील पकड़ी है कि ये आयत करीमा इस बात की रहनुमाई करती है कि नमाज का छोड़ने वाला कुफ्फार के साथ होगा, मुनाफिकों के साथ होगा, क्योंकि रोज़े क़यामत रब्बे कायनात के दरबार में कुफ्फार और मुनाफिकीन सजदे नहीं कर पाएंगे जिस तरह एक मुसलमान सजदा करता है, और मुसलमान जो होंगे नमाज के पाबंद वो सारे के सारे सजदे में हो जाएंगे। दूसरी दलील कि जो नमाज में सुस्ती और लापरवाही करता है वो काफिर है, इस कौल के कहने वालों की दलील यह है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है फी जन्नाती यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सकर कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन। जन्नत में एक दूसरे से जन्नती सवाल करेंगे काफिरों से या जहन्नम में जाने वालों से, मुजरिमों के बारे में, कि तुम्हें किस चीज ने जहन्नम में डाल दिया। और ये बात यकीनी तौर पर हमें मालूम होनी चाहिए
कि नमाज का छोड़ने वाला जहन्नम के अंदर जाएगा, इल्ला ये कि वो अपनी जिंदगी में तौबा कर ले सच्ची और फिर नमाज का पाबंद हो जाए और ताहयात नमाज की पाबंदी करे। तो जहन्नमियों से पूछा जाएगा कि किस कसूर और जुर्म के पादाश और बदले में तुम्हें जहन्नम के अंदर डाल दिया गया। तो क्या जवाब देंगे? कालू लम नको मिनल मुस्कल्लीन, हम नमाज पढ़ने वालों में से नहीं थे। तो गोया नमाज का छोड़ने वाला उन मुजरिमों में से होगा जो जहन्नम के अंदर डाला जाएगा। तो इसका मतलब नमाज का छोड़ने वाला काफिर होगा। ऐसे ही बहुत सारी दलीलें हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलाह व आतुज़्ज़काह फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन, अगर लोग तौबा कर ले, नमाज के कायम करने वाले, ज़कात की अदायगी करने वाले हो जाएंगे तो वो दीन में तुम्हारे भाई हैं। तो गोया इस आयत करीमा में भी उन लोगों को दीन में भाई माना गया है जो नमाज के कायम करने वाले हों। तो वो उलमा जो कहते हैं कि सुस्ती और लापरवाही से भी नमाज छोड़ने वाला काफिर हो जाएगा, दीन इस्लाम से निकल जाएगा, वो लोग ऐसी ही आयतों से दलील पकड़ते हैं। और एक हदीस से भी वो लोग दलील पकड़ते हैं जो रिवायत हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हुए सुना, बैन रजुली व बैन शिरकी वल कुफरी तर्कुस सलाह, आदमी और कुफ्र और शिर्क के दरमियान, एक आदमी और उसके कुफ्र और शिर्क के दरमियान फर्क कर देने वाली चीज नमाज है। चुनाचे जो नमाज की पाबंदी करे वो मुशरिक नहीं है, जो नमाज की पाबंदी करे वो काफिर नहीं है, और जो नमाज की पाबंदी ना करे, सुस्ती और काहिली और लापरवाही करे, वो काफिर है। इस हदीस रसूल से भी इस बात को साबित किया गया है कि नमाज में सुस्ती और लापरवाही करने वाला भी काफिर है। इसी तरह एक और रिवायत हजरत अब्दुल्ला बिन बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है। कहते हैं कि अल्लाह के रसूल अकरम ने फरमाया, अल अहदुल्लज़ी बैनना व बैनहुम तर्कुस सलाह, हमारे और उनके यानी काफिरों के दरमियान जो अहद व पैमान है वो नमाज का छोड़ना है। फमन तरकहा फक़द कफर, तो जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने कुफ्र का इर्तिकाब किया, वो काफिर हो गया। तो इस रिवायत से ये बात साबित होती है कि नमाज को सुस्ती और लापरवाही करते हुए छोड़ने वाला भी काफिर है। इसी तरह एक और रिवायत हज़रत अब्दुल्ला बिन शुक़ैक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि काना अस्हाब रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यरौना शैअन मिनल अअमाली तर्कुहु कुफ्रुन गैर सलाह, कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे कराम नमाज के छोड़ने के अलावा किसी दूसरे अमल को कुफ्र तस्वुर नहीं करते। यानी सहाबे कराम उन्हीं लोगों को काफिर मानते थे जो नमाज की पाबंदियां नहीं करते थे, जो नमाज को छोड़ते थे। चुनाचे सहाबे कराम का इस बात पर इजमा भी बयान किया गया है। बहुत सारे उलमाए कराम ने यह बयान किया है, जिक्र किया है कि सहाबे कराम का इस बात पर इत्तिफाक है कि नमाज का छोड़ने वाला चाहे वो सुस्ती हो, चाहे वो लापरवाही हो, किसी भी वजह से हो, वो भी काफिर है। नमाज सुस्ती और लापरवाही और काहिली से छोड़ने वाले
کو کافر کہنے والے علماء بڑے بڑے علماء کرام میں سے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، جنہوں نے قرآنی آیات اور احادیث رسول اور سلف صالحین کی مستند قابل اعتماد اقوال کی روشنی میں فرمایا ہے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ نماز کا چھوڑنے والا کافر ہو جائے گا، اس نے کفر اکبر کا ارتکاب کیا، اس نے بڑے کفر کا ارتکاب کیا، گویا وہ دین اسلام سے نکل جائے گا۔ علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد رشید علامہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں لگ بھگ 22 دلیلیں ذکر کی ہیں، 22 دلیلیں، جن ساری دلیلوں کو اس مختصر سے درس میں نہیں ذکر کیا جا سکتا کہ نماز کا چھوڑنے والا کسی بھی حیثیت سے یہ کافر ہے، کفر اکبر ہے۔ اچھا، اسی طرح علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ قرآنی آیات اور احادیث رسول اور صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ نماز کا چھوڑنے والا کافر ہے۔ البتہ کچھ علماء کہتے ہیں جیسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے علاوہ کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے لیکن کبھی سستی کر جاتا، کبھی لاپرواہی کر جاتا، کبھی چھوڑ دیتا ہے، تو وہ ایسا کافر نہیں ہو جاتا کہ دین سے نکل جائے، لیکن وہ کفر کا ایک کام کرتا ہے، منافقت کی ایک عادت اس کے اندر ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اس میں کوئی شک نہیں، راجح قول یہی ہے کہ جو نماز کی فرضیت کا انکار کرے، نماز کے واجب ہونے کا انکار کرے، چاہے وہ نماز کا پابند ہی کیوں نہ ہو، وہ کافر ہے، کفر اکبر، وہ دین اسلام سے باہر ہے۔ دوسرا وہ آدمی جو کبھی بھی نماز نہ پڑھے، بالکل نہیں، پوری عمر اس نے نماز نہیں پڑھی اور وہ جانتا تھا کہ نماز کا پڑھنا فرض اور واجب ہے، نماز اسلام کا اہم ترین رکن ہے جس کا چھوڑنا کفر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کبھی نہیں پڑھتا اور اسی حالت میں اس کی وفات بھی ہو گئی، تو ایسا شخص بھی کافر ہے۔ قرآنی آیات اور احادیث رسول اسی بات کی تائید کرتے ہیں۔ البتہ جو نماز کی ادائیگی میں سستی اور لاپرواہی کرتا ہے تو اس مسئلے میں اختلاف ہے، کچھ علماء کافر مانتے ہیں جیسے علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، اور کچھ کہتے ہیں کافر مکمل نہیں ہے بلکہ وہ کفر کا ایک کام کرتا ہے۔ معاملہ یہاں یہ ہے کہ اگر قرآنی آیات اور حدیث رسول کو دیکھا جائے تو زیادہ تر دلیلیں یہی ہیں کہ سستی اور لاپرواہی سے بھی نماز کا چھوڑنے والے کی گنتی اور شمار انہی لوگوں میں سے ہوگی جو نماز بالکل کبھی بھی نہیں پڑھتے۔ یہی صحیح بات لگتی، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں کے اندر بیان فرمایا، من ترک الصلاۃ فقط کفر، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اب کفر کا معنی کفر دون کفر بھی ہے اور کفر کا معنی ہمیشہ ہمیں اس کے لیے دائرہ اسلام سے نکل جانا ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا اس درس سے اور آپ لوگوں کے ذریعہ سے کہ بھائی یہ مسئلہ نماز کا چھوڑنے والا کافر ہے کہ نہیں کافر ہے، اس میں بحث و مباحثہ کرنے کے بجائے کیا ہونا چاہیے؟ آپ جانتے ہیں کہ نماز اسلام کا ایک رکن ہے اور توحید کے بعد، شہادتین کے بعد یہ پہلا رکن ہے کہ نہیں؟ اور جب نماز اہم ترین رکن ہے
جب نماز کو چھوڑ دیں گے تو اسلام باقی رہے گا۔ دوسری بات، آپ یہ بات جانتے ہیں کہ نماز کا چھوڑنے والا جہنم میں ڈالا جائے گا، جیسا کہ قرآنی آیات میں نے بیان کیا، ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم کے اندر کس نے ڈال دیا، کس عمل نے ڈال دیا؟ تو جہنم میں جانے والے کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ گویا جہنم میں جانے کی وجہ کیا بتلائیں گے؟ کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو ایک مسلمان کیا یہ گوارا کرے گا کہ نماز کو چھوڑ کر وہ جہنم کے اندر جائے؟ اور نماز کا چھوڑنے والا یقیناً منافقت اس کے اندر پائی جاتی ہے، منافقوں کی ایک عادت پائی جاتی ہے۔ چنانچہ ایک مسلمان اپنے اندر منافقوں کی عادت ڈالے گا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غزوات کے اندر جب کہیں حملہ کرتے تو فجر تک انتظار کرتے، اور جب اذان کی آواز سن لیتے اس بستی سے تو حملہ نہیں کرتے۔ کیوں نہیں حملہ کرتے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے اذان ہو رہی تو اس کا مطلب وہ مسلمان ہے۔ گویا پتا چلا نماز کا پابند ہی آدمی مسلمان ہے، اور اگر اذان کی آواز نہیں سنتے تو آپ حملہ کرتے۔ آپ نے مختلف حدیثوں میں پچھلے درس میں سنا ہے کہ اللہ کے رسول، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل چاہتا ہے کہ میں ایک آدمی کو حکم دوں وہ اذان دے اور دوسرا امامت کرائے، اور میں جا کر کے ان لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دوں جن کے اوپر نماز فرض ہے، اس کے باوجود وہ جماعت کے اندر حاضر نہیں ہوتے ہیں۔ یہ ہے نماز کی اہمیت۔ آخری وصیت اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی ہے۔ ان ساری چیزوں کو جاننے کے بعد ایک مسلمان مرد اور ایک مسلمان عورت کیسے گوارا کرے گا یا کرے گی کہ وہ نماز کے بارے میں لاپرواہی کرے، سستی کرے؟ ارے بھائی، ایمان تو آپ کے دل میں ہے جو دکھانے کی چیز نہیں ہے، لیکن نماز یہ مسلمان ہونے کا ثبوت ہے۔ نماز مسلمان ہونے کا ثبوت ہے۔ کوئی آپ کے دل کو چیر کر نہیں دیکھے گا کہ آپ نے توحید کا اقرار کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، رسالت پر آپ ایمان لائے ہیں، اللہ کے رسول کی نبوت اور رسالت پر آپ ایمان لائے ہیں کہ نہیں لائے ہیں، ارکان ایمان پر آپ کا ایمان ہے کہ نہیں ہے۔ دل چیر کر تو کوئی دیکھے گا نہیں، لیکن نماز ہی سب سے پہلے مسلمان ہونے کی ظاہری نشانی ہے۔ نماز یہ شہادتین کے بعد سب سے افضل اور اہم ترین عمل ہے۔ تو ایک مسلمان جس کے دل میں جہنم کا ڈر ہے، جس کے دل میں اللہ کی قدر ہے، اللہ کی اطاعت کا جذبہ ہے، جو اللہ کے ہاں اپنے لیے نور نماز کی شکل میں تیار کرنا چاہتا ہے، اپنے لیے دلیل بنانا چاہتا ہے، کیا وہ نماز کے بارے میں لاپرواہی کرے گا؟ اس حدیث کو سن لینے کے بعد جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، ایک دن سوال کیا، ایک دن ای العمل افضل، کون سا عمل سب سے زیادہ افضل اور بہتر ہے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا وہ عمل جو افضل اور بہتر بتلایا، الصلاۃ علی وقتہا، فرمایا نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنا۔ تو جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، عملوں میں، سارے عملوں میں، سارے کرداروں میں سب سے افضل عمل، افضل کردار کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا۔ یہ ساری چیزیں سن لینے کے بعد، جان لینے کے بعد ایک مسلمان یہ انتظار کرے گا
کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہمارے بارے میں علماء کا فتویٰ کیا ہے؟ یہ انتظار کرے گا کہ اگر وہ مسلمان ہے اور تو وہ پہلی فرصت میں نماز سے دلچسپی پیدا کرے گا، نماز کی پابندی کرے گا، نماز کی ادائیگی کرے گا۔ آخر ایک مسلمان یہ بات تو یقیناً جانتا ہے کہ خطاؤں کے ساتھ کوئی جنت میں جا نہیں سکتا، غلطیوں کو کرتے ہوئے کوئی جنت میں جا نہیں سکتا، اور نماز کا چھوڑنا بہت بڑی خطا ہے۔ شرک کے بعد میرے مسلمان بھائیوں، ساتھیوں، اور میری اسلامی ماں اور بہنوں اور میرے بچوں اور بچیوں، اس بات پر یقین کر لیجئے، گرہ لگا لیجئے کہ کفر کے بعد، کفر اکبر کے بعد، شرک کے بعد، نفاق اعتقادی کے بعد سب سے عظیم ترین گناہ، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا جرم، اللہ تعالی سے سب سے بڑی بغاوت نماز کا چھوڑنا ہے۔ کفر کے بعد، شرک کے بعد، منافقت کے بعد سب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ کفر اور شرک اور منافقت کے بعد جو سب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے، اور اگر کوئی ایک مسلمان مرد یا عورت نماز کو چھوڑتی ہے یا چھوڑتے ہیں، نماز میں سستی اور لاپرواہی کرتے ہیں، نماز کبھی پڑھتے کبھی چھوڑ دیتے، کیا وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد جنت پا جائیں گے؟ کیا وہ مرنے کے بعد عذاب قبر سے بچا لیے جائیں گے؟ حالانکہ نماز کی خصوصیت یہ ہے کہ نماز ساری غلطیوں کو دھل دیتی ہے، جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں بیان کیا تھا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محسوس مثال دے کر سمجھایا کہ بھائی ایک آدمی کے گھر کے سامنے صاف شفاف پانی کا نہر ہو اور دن اور رات میں 5 مرتبہ اس کے اندر وہ غسل کرتا ہو، کیا اس کے جسم پر میل کا کچھ حصہ باقی رہے گا؟ تو گویا نماز غلطیوں کو، گناہوں کو دھلنے کے لیے ہے، اور آدمی نماز ہی نہ پڑھے تو وہ اپنے آپ کو مسلمان کیسے سمجھے؟ کیونکہ نماز یہ بہت ہی بڑی عبادت ہے۔ نماز یہ روز قیامت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایک مسلمان کے لیے نور ہے، روشنی ہے، اور جو شخص نماز کی حفاظت کرتا ہے اس کے لیے روز قیامت ایک نور ہوگا، ایک پرکاش اور روشنی ہوگی۔ اور سن لے، جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اس کے لیے نہ نور ہوگا، نہ اس کے لیے دلیل ہوگی، اور نہ ہی اس کے لیے نجات ہوگی۔ آپ اس فتوے کا انتظار کرتے ہیں کہ نماز کا پڑھنے والا کافر ہے کہ مسلمان ہے؟ سنو میرے بھائیوں، اس فتوے کا تک پہنچنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو سمجھا لیں، منا لیں کہ نماز کے بارے میں لاپرواہی کرنے والا، نماز کو قائم نہ کرنے والا، نماز کا چھوڑنے والا قیامت کے دن قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی ابن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، نماز نبوی کے مطابق نماز کی ادائیگی کرنے والا نیکوکاروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ لیکن نماز کو چھوڑنے والا، نماز کو قائم نہ کرنے والا، نماز کی پابندی کے ساتھ ادائیگی نہ کرنے والا قیامت کے ساتھ کس کے ساتھ ہوگا؟ فرعون کے ساتھ ہوگا۔ فرعون کا حشر آپ جانتے ہیں، وہ کافر ہے کہ نہیں؟ کفر اکبر اس نے کہا۔ قارون کے ساتھ ہوگا، یہ لوگ کافر ہے کہ نہیں؟ اور حامان کے ساتھ ہوگا، یہ کافر ہے کہ نہیں؟ ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا، یہ کافر ہے کہ نہیں؟ اور یہ جو میں نے ابھی بیان کیا ہے یہ روایت
इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपने मुस्नद के अंदर जिक्र किया है, इमाम मुंदिरी ने इसकी सनद को जय्यद करार दिया है। इसी तरह नमाज के बारे में सुस्ती और लापरवाही करने वाले हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत पर ध्यान दें। कहते हैं, बुश्रल मशाईन फी दुर्ब इला अल मसाजिद बिन नूर, बश्रिल मशाईन फी ज़ुल्मी इला अल मसाजिद बिन नूर ताम यौम अल क़ियामा। अंधेरों में नमाज की अदायगी के लिए मस्जिदों की जानिब जाने वालों को रोज़े क़ियामत मुकम्मल नूर की रोशनी की खुशखबरी सुना दीजिए। मुकम्मल नूर की और रोशनी की खुशखबरी सुना दीजिए। मेरे भाइयों साथियों, नमाज की जरिया से अल्लाह ताला नमाज की पाबंदी करने वालों के मकाम और दर्जात को बढ़ाएगा। तो यह है नमाज का हुक्म, नमाज की अहमियत और नमाज का मकाम। उम्मीद की बात समझ में आ गई होगी और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम लोग अपने पुरानी आदतों से सच्ची तौबा करके नमाज की मुकम्मल पाबंदी और अदायगी करेंगे। अब आइए, हम और आप ये जानते हैं कि एक मुसलमान पर, चाहे वो मर्द हो या औरत, जो नमाज फर्ज है, वाजिब है, दिन और रात में, वो 5 हैं, 5 नमाजें हैं। उन 5 नमाजों का नाम भी हर एक जानता, लेकिन चूंकि तालीमी कोर्स है इसलिए बतलाना जरूरी है। फज्र, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा, ये 5 नमाजों का नाम है जिन्हें अल्लाह ताला ने अपनी पसंद के मुताबिक मुख्तलिफ औकात में, दिन और रात में, 5 वक्त में फर्ज किया है। अगर हम देखें तो गौर से, तो हमें पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने इन 5 नमाजों के जो औकात मुकर्रर फरमाए हैं उसमें आसानी भी है और इम्तिहान और परीक्षा अल्लाह ताला की जानिब से आजमाइश भी है। कुछ वक्त ऐसे हैं जिनकी अदायगी एक मुसलमान मर्द और औरत के लिए आसानी है, जैसे ज़ोहर की नमाज। लेकिन असर में आजमाइश है खास तौर पर, क्योंकि असर ये मार्केट और तिजारत का वक्त हो जाता है कि नहीं। मगरिब में आसानी है, लेकिन इशा और फजर में थोड़ी सी मशक्क़त और आजमाइश है, क्योंकि आम तौर पर आज शहरों के अंदर 10 बजे रात तक, 11 बजे रात तक मार्केट खुली रहती है, लोग दुकानदारी करते हैं। लेकिन गांव खेड़े में, देहात में अक्सर मगरिब के बाद सो जाते हैं, तो उठ करके नमाज पढ़ना इशा की थोड़ा इम्तिहान है। और फजर में तो और इम्तिहान है, फजर में तो और इम्तिहान है। तो अल्लाह ताला ने अपनी चाहत और अपनी मर्जी के मुताबिक इन 5 नमाजों, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, इनका मुख्तलिफ वक्त रखा है। और इन वक्तों की पाबंदी करके नमाज की अदायगी करने वाले के लिए अल्लाह ताला ने बहुत ही बड़ा अज्र और सवाब रखा है, बहुत ही बड़ा अज्र और सवाब रखा है। इन 5 वक्तों के अंदर आप जानते हैं कुछ नमाजें फर्ज और वाजिब हैं, जो ये 5 वक्त की नमाजें हैं, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, और कुछ नमाजें नफल हैं। इन 5 फर्ज और वाजिब नमाजों के अंदर ये भी जान लीजिए कि कुछ रकातें फर्ज और वाजिब हैं और कुछ रकातें सुन्नत मुअक्कदा या सुनन रवातिब में से हैं। एक मुसलमान मर्द और औरत पर जो 5 वक्त की नमाज दिन और रात में फर्ज और वाजिब है,
اسلام کا رکن اور بنیاد ہے، ان پانچوں میں کل کتنی رکعتیں فرض ہیں، واجب ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ 17 یہ فرض اور واجب ہے۔ جان بوجھ کر اگر کوئی شخص چاہے وہ مرد ہو یا عورت ایک ان 17 رکعتوں میں سے ایک رکعت بھی چھوڑ کر مرا تو اللہ تعالی اس سے سوال کرے گا، حساب و کتاب کرے گا، پوچھے گا اور اسے زبردست گناہ ملے گا۔ 17 رکعت نماز فرض اور واجب ہے۔ یہاں یہ بات بھی چونکہ علم ہے اس لیے بتلانا مناسب ہے کہ اگر کوئی شخص روزانہ پوری زندگی صرف اور صرف اخلاص کے ساتھ نماز نبوی کے مطابق صرف 17 رکعت ہی نماز کی پابندی کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا، اللہ اس سے خوش ہوگا، اللہ اسے جنت کے اندر داخل کرے گا، کیونکہ ایک مسلمان مرد اور عورت پر فرض کی شکل میں، واجب کی شکل میں صرف 17 رکعت ہی نماز ہے۔ اب ان 17 رکعت کی نمازوں کی تفصیل تو آپ لوگ جانتے ہیں، لیکن میں یاد دہانی کرا دیتا ہوں۔ فجر میں کتنے رکعت فرض ہے؟ 2۔ ظہر میں کتنی رکعت ہے؟ 4۔ عصر میں کتنی رکعت فرض ہے؟ 4۔ مغرب میں کتنی رکعت فرض ہے؟ 3۔ عشاء میں کتنی رکعت فرض ہے، واجب ہے؟ 4۔ ایک بات اور جان لیجئے، بہت سارے لوگ فرض اور واجب میں فرق کرتے ہیں، حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں، دونوں کا کرنا کمپلسری اور ضروری ہے، بنا ان کے کیے ادا کیے چارہ نہیں۔ تو دن اور رات میں ایک مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پر جو نماز فرض ہے ان میں کل 17 رکعت نماز ہے۔ یہ میں نے کیوں بتلایا، اتنا دیر وقت لگایا؟ اس لیے بتلایا کہ بہت سارے لوگ مسلمانوں میں سے بعض یا کچھ ان نمازوں کو بھی فرض اور واجب مانتے ہیں جو کہ حقیقت میں فرض اور واجب نہیں ہے۔ اب جان لیجئے، دن اور رات میں صرف اور صرف 5 وقت کی نمازوں میں 17 رکعت نماز، ٹوٹل 17 رکعت نماز ہی فرض اور واجب ہے۔ جمعہ کی 2 رکعت کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے، یہ 24 گھنٹے کے اندر ہے، اور ان میں نے تعداد بتلایا ہے۔ البتہ ان 5 وقتوں کی نماز، فرض نمازوں کے آگے اور پیچھے بھی کچھ نمازیں ہیں، کچھ رکعتیں ہیں جنہیں سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے، یعنی ایسی سنت جس کی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے، زور دیا ہے، ادا کیا ہے، اس کی فضیلت بیان کی ہے، اس کا اجر و ثواب بیان کیا، لیکن وہ فرض اور واجب نہیں ہے۔ سنت اور فرض میں فرق ہونا چاہیے میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ فرض اور واجب جس کے کرنے والے کو ثواب ملے اور چھوڑنے والے کو گناہ ملے، چھوڑنا جائز نہ ہو، چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ سنت کہا جاتا ہے جس کے کرنے والے کو ثواب ملے اور چھوڑنے والے کو گناہ نہ ملے، البتہ پڑھنے سے، ادا کرنے سے جو اجر ملتا اس سے وہ محروم ہے۔ تو ضروری ہے فرض اور سنت میں فرق کرنا۔ فرض رکعتیں 17 5 وقت میں، اب کچھ سنت مؤکدہ ہیں، اور سنت مؤکدہ کی ادائیگی
ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی نفع بخش اور بہت ہی مفید ہے۔ ایک مومن مسلمان مرد اور عورت خالی فرض اور ادائیگی، فرض اور واجب کے پیچھے نہیں پڑتے، بلکہ وہ ہر سنت کو بھی ادا کرتے ہیں، کیونکہ سنت مؤکدہ کی ادائیگی کا فائدہ یہ ہے کہ فرض نمازوں کے اندر انسان ہونے کی وجہ سے جو تھوڑی بہت کمی رہ جاتی ہے خشوع و خضوع میں، وہ اس سے کور ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث کا مفہوم، کہ جو شخص سنت مؤکدہ کی پابندی کرے وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ کتنا بڑا مقام اور کتنی بڑی حیثیت اور کتنا بڑا اجر اور ثواب ہے سنت مؤکدہ کے بارے میں۔ تو وقت ختم ہو رہا ہے، سنت مؤکدہ کی تعداد ہم سن لیں۔ فجر میں 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اسے فرض سے پہلے ادا کرنا ہے، لیکن اگر کوئی شخص مسجد کے اندر آیا، فجر کی جماعت کھڑی تھی، تو پہلے وہ فجر کی جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے اور بعد میں سنت پڑھے۔ ظہر کی نماز میں فرض سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے اور 2 رکعت ظہر کے فرض کے بعد سنت مؤکدہ ہے۔ تو اس طریقے سے ظہر میں 6 رکعت سنت مؤکدہ اور فجر میں 6 2 8 ہو گیا۔ مغرب کی نماز میں مغرب کے فرض کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، تو اس طریقے سے 10 ہو گئے۔ عشاء کی نماز میں عشاء کے فرض کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، تو اس طریقے سے 12 رکعت سنت مؤکدہ ہے وتر کے علاوہ۔ تو پتہ چلا کہ دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، ان میں صرف 17 رکعت ہیں، اور فرض نمازوں کے آگے پیچھے جو سنت مؤکدہ لگی ہوئی ہے جس کے پڑھنے کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے، وہ کل 12 رکعت ہے۔ اب انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ کو نماز ہی کے تعلق سے مفید باتیں بتلائی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہم سب کی ذریت کو نماز کا قائم کرنے والا بنائے اور قبول فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔